اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے جاری ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی موضوع کے ساتھ، ایک خاص موضوع کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کی جا سکے، اور انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع معرفت حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی جو گفتگو ہماری ہوگی وہ امام کی معرفت کے عنوان سے ہوگی۔ معرفت کی ذیل میں اگر گفتگو کی جائے تو یقیناً ایک بہت بڑا باب کھل جائے گا، اور ایک بہت زیادہ مطالب اس کے ذیل میں موجود ہے کہ معرفت یعنی انسان کی جو خلقت ہوئی وہ یقیناً معرفت کے لیے ہوئی، اور اس پہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیت جو کہ امام نے فرمایا کہ اللہ لیعرفون ہے، یعنی اصل چیز جو ہے وہ انسان کی خلقت، عبادت سے مراد جو ہے وہ اللہ لیعرفون ہے، یعنی انسان کی معرفت، یعنی انسان اور جنات کو خلق کرنے کا مقصد معرفت ہے، اور یقیناً اس سے مراد جو ہے اللہ کی معرفت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک وقت کے امام کی معرفت نہ ہو۔ انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے معزز مہمان کے ساتھ بھی اسی ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان عالی جناب مولانا علی رضا اشتر صاحب انڈیا سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جميعا۔ طبیعت مزاج بخیر ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خدمات کو پروردگار ہمیشہ ایسے ہی بالکل جاری و ساری رکھے، اور آپ کو مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ ہم بھی قبلہ آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا، مومنین کے لیے وقت نکالا، اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ شکریہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قبلہ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کے خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ جاری کرنا چاہوں گا، اور آج کی انشاءاللہ گفتگو جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہیں۔ تو پہلا سوال میں یہی سے شروع کرنا چاہوں گا کہ معرفت کا کیا مطلب ہے، معرفت سے کیا مراد ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو، جیسا کہ ابھی سوال ہوا آپ کے سامنے کہ معرفت کی ڈیفینیشن، معرفت کسے کہتے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے ہم کیوں نہ معصوم کی وہ حدیث کی تلاوت کریں کہ جو بڑی مشہور معروف حدیث ہے، بالخصوص آخری زمانے کے امام سے اور آخری زمانے میں موجودین کے لیے مخصوص کی گئی ہے یہ حدیث۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جس نے بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس کو اگر موت آ گئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ گویا کہ نتیجہ یہ ہے اس حدیث کا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس زمانے میں اگر ہم غیبت امام زندگی تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں، ہم سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ تھوڑی دیر میں معرفت، لفظ معرفت پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جیسا کہ آپ کا سوال بھی یہی تھا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ لفظی معنی، ایک ہے اصطلاحی معنی، لیکن میں زیادہ طویل گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے، بس نتیجہ پہنچانا ہے اپنے سامعین کی خدمت میں کہ آخری امام سے متعلق معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور مختصر یہی ہے کہ ہم امام سے کیسے قریب ہو سکے۔ تو
معرفت اس شے کا نام ہے کہ جس سے پہلے کی ایک شے ہے جس کا نام ہے اطاعت. صحیح. اور ایک چیز ہے اطاعت اور ایک چیز ہوتی ہے معرفت. جیسے کہ قرآن مجید میں اطاعت سے متعلق ایک آیہ کریمہ ہمارے سامنے سے گزری جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بے شک. ابھی اسی سفر کے عشرے میں اسی موضوع پر پورا عشرہ بھی خطاب کر کے آیا گجرات سے ہندوستان میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جناب آپ ماشاءاللہ بہت اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں اور بہت اچھے اچھے موضوعات پر آپ ایپیسوڈ اپنا لے کر آ رہے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ان کے تمام ایپیسوڈ اور تمام ویڈیوز کو دیکھیں، لوگوں تک پہنچائیں تاکہ معصومین کے پیغامات لوگوں تک عام ہو سکیں. بے شک بے شک. اب سمجھنا یہ ہے کہ ایک چیز ہے اطاعت. اطاعت تب ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کو پہچانتے ہوں، کسی کی معرفت کرتے ہوں. صحیح. یوں تو ہم زبانی دعوے کرتے ہیں کہ ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے پیروکاروں میں ہیں، ہم امام کے فالوورز میں ہیں، لیکن فالوورز تب ہم بن سکتے ہیں کہ جب ہم امام کو جانتے ہوں، امام کو پہچانتے ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں امام کی اطاعت کرنی ہے، گویا کہ جس حدیث کی میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے اور آیت کی تلاوت کی جی، وہ آیت اور وہ حدیث کال آ رہی جی انشاءاللہ العزیز. جی جی معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا کال آ گئی. جی 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 بسم اللہ. آواز آ رہی ہے میری صحیح؟ جی بالکل آ رہی ہے، بسم اللہ. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ اطاعت، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو اے صاحبان ایمان، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اور یہ تفصیلی بات ہے، میں اس کے ذہن میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. گویا کہ 3 اطاعتیں اللہ نے اس آیہ کریمہ میں لوگوں سے مانگی ہے، طلب کی ہے. اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور صاحبان امر کی اطاعت. بے شک. لہٰذا اب ہم ہیں اطاعت کرنے والے. اگر ہم اپنے آپ کو صاحبان ایمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی. رسول اسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اولی الامر سے مراد ہمارے اہل بیت علیہم السلام ہے. اسی اہل بیت کی فہرست میں آخری ہمارے امام جن کو حجت عصر، جن کے بارے میں آپ نے ہمیں گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا، لہٰذا میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. تو ان کی اطاعت ہم کر رہے ہیں. صحیح. اور اطاعت کے لیے معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح صحیح. جب تک ہم سامنے والے کو پہچانیں گے نہیں تب تک ہمیں معرفت نہیں مل سکتی. بے شک. تو میں یہی عرض کروں گا کہ معرفت صرف اور صرف زبان سے پکارنے کا نام نہیں ہے. صحیح. بلکہ آپ دل تک امام کی محبت کو اتاریں، انشاءاللہ پروردگار آپ کو معرفت عطا فرمائے گا. میں ایک جملہ کہہ دوں آپ کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے. یہ علی رضا کا جملہ نہیں ہے بلکہ امام ششم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اللہم عرفنی. مولا کا جملہ ہے جہاں پر مولا کی تمام دعائیں موجود ہیں. انہی دعاؤں میں ایک جملہ آپ کا ہی ملتا ہے کہ پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا فرما. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار جب تو اپنی معرفت عطا کرے گا تب جا کے تیرے نبی کی معرفت حاصل ہوگی. صحیح صحیح. اور پھر اس کے بعد کا مولا کا جملہ ہے کہ پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اس لیے کہ جب تیرے حجت کی معرفت نہیں ہوگی تب تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل ہو سکتی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد معصوم نے فرمایا کہ پروردگار اپنے حجت کی معرفت عطا فرما. اس لیے کہ جب تیرے حجت کی معرفت نہیں ہوگی تب ہم اصل دین پر قائم نہیں رہ سکتے. اللہ. اس کا مطلب یہ ہے یہ دعا کون کر رہا ہے؟ امام دعا کر رہے ہیں، ایک معصوم دعا کر رہے ہیں. گویا کہ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، میسج ہے دنیا والوں کے لیے کہ ہم معرفت کے لیے دعائیں کریں. اسی لیے غیبت امام سے پہلے ابھی گجرات میں تھا تو وہاں کے ماشاءاللہ سامعین بڑے اچھے ہیں اور آخری امام سے متعلق کئی مجلسیں پڑھنے کے لیے مجھے حکم ہوا وہاں پر اور میں نے پڑھی بھی. لوگوں نے مجھ سے سوالات بھی کیے، اچھا لگتا ہے. اور میرا بھی موضوع، سب سے اہم موضوع یہی ہے امام زمان علیہ
بے شک. قبلہ اگلا سوال آپ جی اگر آپ کچھ وضاحت اس پر مزید کرنا چاہیں تو بسم اللہ کیجیے، یا میں نہیں آپ بتائیں. جی آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ جی قبلہ اگلا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کیسے مل سکتی ہے، اس پر بھی اگر ایک گفتگو ہو جائے. ٹھیک ہے، ابھی میں امام ششم کی بات کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا، اور امام دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنی معرفت عطا فرما اور اپنی حجت کی بھی معرفت عطا فرما. لہٰذا جب ایک معصوم کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ معرفت کیسے حاصل کرنی چاہیے. تو آئیے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے، امام ششم کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہا ہوں. آپ کے زمانے میں ہی ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آن کے کہتا ہے کہ مولا مجھے جاننا ہے کہ یہ معرفت حاصل کیسے ہوتی ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف معرفت؟ معرفت کسے کہتے ہیں، معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ تو امام نے کہا اچھا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ معرفت کیسے ملتی ہے، تو چلو میرے ساتھ. امام نے اپنے چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور لینے کے بعد ایک نہر کے قریب گئے. نہر تک پہنچے، امام نے ایک مرتبہ اور پوچھا کیا تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں معرفت حاصل کرنی ہے اور کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی مولا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ معرفت کیسے ملتی ہے، کیسے حاصل ہوگی. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے لو اپنے ساتھ اور لے جانے کے بعد اس نہر میں جا کے ڈال آؤ. چاہنے والوں نے امام کے حکم کی تعمیل کی اور اسے اپنے ساتھ لیا اور لے جانے کے بعد نہر میں چھوڑ آئے. اب بدقسمتی یہ ہے اس انسان کی کہ اسے تیرنا بھی نہیں آتا. اس نے ڈوبتے ڈوبتے، قریب تھا کہ وہ شخص ڈوب جاتا، اس نے ڈوبتے ڈوبتے آواز دی ان لوگوں سے کہ جو اسے پانی میں چھوڑ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ساحل پہ. انہوں نے آواز دی کہ جناب مجھے بچا لو، مجھے تیرنا نہیں آتا. کوئی ایک آگے نہیں پڑا جو اسے پانی سے واپس نکال سکتا. قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا. امام نے حکم دیا کہ اسے پانی سے باہر نکالا جائے. لوگ آئے، آنے کے بعد پھر سے اسے پانی سے باہر نکالا. کانپتا ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام نے پوچھا کیا تمہیں معرفت مل گئی؟ کہتا ہے نہیں مولانا مجھے معرفت سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ملتی ہے معرفت. مولانا نے کہا اچھا اب بھی نہیں سمجھے. پھر سے امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے پھر سے جا کے پانی میں ڈال دو. لوگ آئے اور آنے کے بعد اسے پانی میں واپس ڈال دیا. پھر ڈوبنے لگا، پھر وہی ٹھنڈا پانی کاپنے لگا، پھر وہی آواز دیتا ہے کہ مجھے بچا لو، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں مر جاؤں گا، فریاد کرتا رہتا ہے. لیکن کوئی بھی ایک ایسا فریاد رس آگے نہیں بڑھا جو اس کی حفاظت کر لیتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتا. اسی طریقے سے میرے بھائی ایسے ہی ہوا 3 مرتبہ. جب تیسری مرتبہ امام نے اس سے کہا کہ وہ ڈوبنے والا تھا، امام نے اس سے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اسے جاؤ واپس بلا لو. امام کے سامنے حاضر ہوا. امام نے پوچھا کیا معرفت ملی؟ تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ معرفت کسے کہتے ہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور سمجھ آئی کہ 2 مرتبہ ڈوبنے سے پہلے میں نے ان لوگوں کو آواز دی کہ جو مجھے پانی میں ڈال رہے تھے، لیکن تیسری مرتبہ میں نے انہیں بلایا نہیں، بلکہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے پانی کے تہہ میں اندر جاتے جاتے میری آنکھیں بند ہوئی اور دل کی آنکھیں کھلی. میری بات سمجھیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دل کی آنکھیں کھلی اور اس نے کہا کہ مولا میں نے دل کی آواز سے ایک جملہ کہا کہ میرے زمانے کے امام میری مدد فرمائی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے میں نے دل کی آواز سے یہ کہا فوراً آپ کے چاہنے والوں نے مجھے پانی سے باہر نکال دیا. امام نے کہا یاد رکھو معرفت اسے ہی کہتے ہیں کہ اگر صدق دل سے تم ہمیں بلاؤ گے. گویا کہ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ آج اس حالت حاضرہ میں تمام شیعہ، اور ابھی حالت حاضرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں کیسے قتل و غارت ہوئی ہے شیعوں کی. ایسے ماحول میں اگر شیعوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حفاظت کریں تو ان کے لیے ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ امام سے قریب ہو جائیں، اور امام سے قریب ہونے کے بعد دل کی آواز سے امام کو بلائیں. انشاءاللہ پروردگار معرفت عطا کرے گا، اور امام کی معرفت اسے ضرور معرفت کے ساتھ ساتھ نصرت بھی حاصل ہوگی. جی سرکار بات میں ہوگی.
جی جی بالکل بالکل، بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال یہاں پر میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ بہت سارے ناظرین کے ذہن میں بھی یہ سوال شاید ہو کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ظہور کریں گے، اس کا کیا مقصد ہوگا، اور کوئی دوسرا نبی جو ہے وہ کیوں ظہور نہیں کریں گے؟ اس پر بھی اگر ممکن ہے تو وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور ایسا سوال تقریباً بہت کم لوگ اس طرف سوچتے ہیں۔ جی، لکھنؤ میں ہمارا ایک فاؤنڈیشن ہے، ادارہ مقصد حسینی، جس کے بانی ہے مولانا حجت الاسلام رضا حسین صاحب قبلہ۔ تو اس ادارے کے تحت بہت سارے علمی امور انجام دیے جاتے ہیں، جس میں سال میں ایک مرتبہ سمر کلاسز لگائے جاتے ہیں، صحیح، تو ماہ رمضان سے پہلے۔ اس کا موضوع ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آخری امام سے متعلق تقریباً 1 مہینے کا دروس کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں الگ الگ مقررین آتے ہیں۔ تو میرا جو موضوع تھا خود وہ امام سے متعلق تھا، صحیح، تو وہاں پر یہ تھا کہ کلاس کے بعد سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہوتا تھا۔ ایک بچے نے یہی سوال کیا تھا جو آپ نے سوال کیا ہے، صحیح، بالکل یہی سوال اس نے مجھ سے کیا کہ مولانا یہ بتائیں کہ جناب عیسیٰ ہی کیوں ظہور فرمائیں گے، اور جناب عیسیٰ ہی نماز کیوں پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ صحیح، سوال بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے اولو العزم تو کئی نبی ہیں، جناب موسیٰ کو بھی اللہ بھیج سکتا تھا، بالکل، لیکن جناب عیسیٰ کو اس لیے، میں جلدی میں آپ زیادہ وضاحت سے گفتگو نہیں کر سکتا یہاں پر، جی بسم اللہ، جناب عیسیٰ کو اس لیے بھیجیں گے چونکہ جب امام کا ظہور ہوگا، جو کتابوں میں روایات ہیں اور پیشن گوئیاں کی گئی ہیں علماء بزرگوں کے ذریعے سے، ان پیشن گوئیوں کے مطابق میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جمال منتظر کتاب ہے، اس میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور دوسری کتابیں بھی موجود ہیں ہمارے آخری امام سے متعلق، جس میں آپ کو یہ سوال اور جواب آپ کو مل جائے گا۔ وہاں پر کہا جب امام کا ظہور ہوگا اس وقت پوری دنیا پر عیسائی اور یہودی کی حکومت ہوگی۔ صحیح، صحیح، سخت بڑی تعداد میں امام کے دشمن موجود ہوں گے، عیسائیوں میں اور یہودیوں میں۔ صحیح، میں نے یہ روایت پڑھی کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت عیسائیوں سے اور یہودیوں سے ایک معاہدہ ہوگا، تقریباً 3 یا 5 سال کی روایت میں نے پڑھی تھی کہ وہ معاہدہ طے ہوگا، لیکن ایک مقام اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ جہاں پر وہ عیسائی اور یہودی امام کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور اچانک جبکہ وہ معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا ہوگا، لیکن وہ لوگ معاہدہ توڑ دیں گے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے امام حسن کے ساتھ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، صحیح، امام جو معاہدہ کیا ہوا ہوگا وہ معاہدہ ٹوٹے گا، اور اس کے بعد جو چاروں طرف سے امام کے دشمن امام کو گھیریں گے، اور سب کا مقصد یہی ہوگا کہ امام کو جتنی جلدی ممکن ہو قتل کر دیا جائے۔ صحیح، قریب ہوگا کہ دشمن امام کے اوپر حاوی ہوں گے، حاوی کا مطلب بڑی تعداد میں ہوں گے، اور امام ہوں گے اور ان کے کچھ چاہنے والے ہوں گے اس وقت، چونکہ وہ لوگ دھوکے سے حملہ کریں گے۔ صحیح، تو یہ بتایا گیا کہ عیسائی اور یہودیوں کی تعداد بڑی تعداد میں ہوگی، اور وہ سب یہ چاہیں گے کہ ہم امام کو قتل کر دیں۔ قریب ہوگا کہ وہ امام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھیں، تبھی پروردگار عالم جناب عیسیٰ کا ظہور کرے گا، اور ایسے ماحول میں جناب عیسیٰ کا ظہور ہوگا، اور جیسے ہی ظہور ہوگا وہ تمام عیسائی کہ جو امام کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے، جب امام جناب عیسیٰ کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ایک پل کے لیے وہ یہ سوچیں گے کہ ہمارے جناب عیسیٰ کا ظہور اس لیے ہوا کہ وہ ہماری مدد کرنے آ رہے ہیں۔ صحیح، اور نعوذ باللہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ کے خلاف قیام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن عزیزو ایسا نہ ہوگا، بلکہ وہ عیسائی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کے جناب عیسیٰ جب ظہور کر کے زمین پر آئیں گے تو وہ امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہی عمل ان لوگوں کے لیے یہ ثابت ہوگا، اور امام کہیں گے کہ اصل حق اسی امام کی طرف ہے،
لہٰذا جیسے میں ان کی پیروی کرتا ہوں تمہیں بھی چاہیے کہ ان کی پیروی کرو. یہ جملے سن کر، یہ انداز اور یہ عمل دیکھ کر جناب عیسیٰ کا، وہ تمام عیسائی ان میں سے زیادہ تر امام کے ساتھ ہو جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے. صحیح. اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک جملہ اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آخری وقت کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے ہر انسان کو کہ پروردگار حالت احتضار تک ہمیں امام کی محبت پر برقرار رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں زندگی کے ایمان سے پھر جائیں اور زندگی بھر کے تمام اعمال ہمارے بیکار ہو جائیں. تو لہٰذا یہ روایت میں ہے کہ وہ لوگ جو امام کے دشمنوں میں ہوں گے آخری وقت میں، ان میں چند ایسے بھی ہوں گے جو امام کی طرف، امام سے محبت کرنے لگیں گے اور امام کے لشکر میں شریک ہو جائیں گے. اور روایت کے یہ بھی جملے ہیں کہ وہ لوگ جو زبانی دعوے کر رہے ہوں گے ان میں سے بعض لوگ امام کو دیکھ کے امام سے پھر جائیں گے اور امام سے دور چلے جائیں گے. بے شک. بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی اور روایت کے جملے بھی ارشاد فرمائے. ایک سوال مزید میں اپنے ناظرین کی طرف سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. مثلا جب امام کی شہادت ہوتی تھی، یعنی ہمارے جتنی بھی ائمہ اطہار علیہم السلام تھے، جب شہادت ہوتی تھی تو دوسرے امام ان کا نماز جنازہ اور تشییع و تکفین وغیرہ یہ سب چیز انجام دیتے تھے. تو سوال یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ وقت کے امام ہے اور ائمہ کے سلسلے میں آخری امام ہے، تو امام کا جنازہ کون پڑھیں گے؟ اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. جی انشاءاللہ. دیکھیے یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ، اور یہ حقیقت بھی ہے، مسئلہ کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ہے اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھائے گا، مثلا معصوم ہی پڑھا سکتا ہے. بے شک. تو ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھ لیں اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، جتنے معصومین گزرے ہیں، ایسا ہی ہوا ہے. جیسا کہ 11 شہادت ہوئی، آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کے بھائی سامنے آگے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن ہمارے امام زمانہ کم سن کا عالم تھا. لیکن امام زمانہ، میں مثال لے رہا ہوں، ایک امام زمانہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چچا نماز پڑھانے کا حق مجھے ہے. کیوں؟ کیونکہ معصوم کی نماز جنازہ صرف معصوم پڑھا سکتا ہے. تو جب یہ بات مسلم ہے، ثابت ہے کہ معصوم کی نماز جنازہ معصوم ہی پڑھا سکتا ہے، تو اب سمجھنا یہ ہے کہ آخری امام، اب اس کے بعد تو کوئی معصوم نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، تو اب آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میں نے جہاں تک روایت پڑھی ہے اپنے علم کے مطابق اور کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ میں نے یہ روایت پڑھی کہ جب امام کی شہادت کا وقت ہوگا اس وقت زمین شگاف ہوگی اور اس وقت امام حسین علیہ السلام ظاہر ہوں گے. اللہ اکبر. یوں تو روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا بھی واپس آئیں گے، مولا کائنات بھی آئیں گے، امام حسن بھی آئیں گے اور امام حسین بھی آئیں گے. سبحان اللہ. لیکن جو اصل لفظ ہے وہ یہ ہے کہ امام کو نماز جنازہ امام حسین دیں گے. اور منظر یہ بتایا گیا، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب امام کا حالت احتضار ہوگا، ہمارے آخری امام کا، تو امام حسین کے سر پر آپ کا، امام حسین کے زانوں پر آپ کا سر ہوگا اور اس وقت امام گریہ کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین ہی آپ کو غسل دیں گے، امام حسین ہی آپ کو کفن دیں گے، امام حسین ہی آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے. بے شک بے شک. قبلہ سوالات تو بہرحال جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ کر لیے. آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی ہدایت ہے یا مومنین کے لیے کوئی نصیحت ہے تو بسم اللہ کیجیے. دیکھیے، آپ نے جب مجھے اختیاری سوال دیا ہے تو میں چونکہ اکثر مجالس میں بھی پڑھ دیتا ہوں ان کو، بس 5 سے 7 منٹ کے اندر بات ہوتی ہے، کیونکہ آج کی نیو جنریشن اور یوتھ جو ہے نا ہمارے ماشاءاللہ بہت اچھے اور نیک ہیں، نوجوانان آج کل کے، اور دلچسپی رکھتے ہیں ہم سے متعلق. بہت سے اسی عشرے سفر میں گجرات میں جب میں تھا تو وہاں کے کچھ نوجوانوں نے مجھ سے امام سے متعلق بہت سارے سوالات کیے، مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو سوالات کرنا چاہیے.
بالخصوص میں نے حدیث سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کی کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے آواز، بالکل. اچھا جی. میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ کوشش کیا کریں جہاں تک زیادہ ممکن ہو آخری امام کے بارے میں زیادہ پڑھیے. صحیح. کیونکہ ہر انسان کو اپنے امام کے ساتھ شریک ہونا ہوگا، لہٰذا امام کے بارے میں زیادہ پڑھیے، زیادہ جانیے جہاں تک ممکن ہو سکے. صحیح. 2 منٹ میں بس میں امام کی سوانح حیات کا ایک خاکہ پیش کر کے بسم اللہ، اور آپ اگر کوئی سوال نہیں ہوگا تو پھر آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ ہمارا وقت تقریباً مکمل ہو رہا ہے. بسم اللہ. دیکھیے، سب سے پہلے اپنے نوجوان کو یہ بتا دوں کہ بہت سے نوجوان سوالات کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. امام کی ولادت کب ہے، امام کب کہاں پیدا ہوئے، اور بہت سارے سوالات کیے جا سکتے ہیں. جیسا کہ غیبت صغرا کب سے شروع ہوئی، غیبت کبرا کب سے شروع ہوئی، اور کتنا پیریڈ تھا غیبت صغرا کا. اور یہ اس طرح کے سوالات ہیں جو بہت ضروری اور اہم بھی ہیں. لہٰذا سال میں ایک مرتبہ میرا بھی اصول ہے، میں خود ایک کمپٹیشن کرتا ہوں جس میں سوالات ہوتے ہیں اور بچوں کو اس میں شریک کرنے کے لیے گزارش کرتا ہوں. تو تمام نوجوان، تمام ناظرین سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ آخری امام سے متعلق سوال جواب ضرور، یہ ایسا سیشن ضرور چالو کریں کہ جو دنیا والوں تک اس کے ذریعے سے، سوال اور جواب کے ذریعے سے کچھ پیغام پہنچ سکے. آئیے میں خاکہ پیش کیے دیتا ہوں جلدی سے. دیکھیے، ہمارے امام زمانہ 15 شعبان کو پیدا ہوئے 255 ہجری میں. صحیح. 15 شعبان ماشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگی، بڑی مشہور تاریخ ہے. 255 ہجری سے لے کر 260 ہجری تک، یعنی 5 سال کے جب امام ہوئے تو 260 ہجری میں آپ کے والد بزرگوار یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تو سوال یہ بنتا ہے کہ امام کی عمر کتنی تھی جب آپ کے والد کی شہادت ہوئی؟ تو 5 سال. جی. اب اسی میں ایک سوال اور یہ ہو جاتا ہے کہ امام کی عمر کیا تھی کہ جب آپ امام بنے، یعنی منصب امامت پر فائز ہوئے؟ صحیح. تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ امام کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی. جی. چلیے اب اور آگے بات کرتے ہیں. یہ ہے 55 میں پیدا ہوئے، 60 میں امام بنے، اور 260 سے ہی چونکہ آپ کے والد بزرگوار کی شہادت ہو چکی تو 260 سے ہی غیبت صغرا کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ غیبت صغرا اس دور کو کہتے ہیں کہ جس میں نوابین اربع کا سلسلہ جاری و ساری تھا. اب اس میں مختلف نام ہیں، 4 نام بتائے گئے ہیں، 4 نائبین ہیں امام کے، جیسے جن کے نام پر آپ ماہ شعبان میں عریضہ بھی ڈالتے ہیں: حسین بن رو، اور محمد بن سمری، اور علی بن محمد بن علی کا غالباً نام ہے. یہ 4 اسماء ہیں جو نوابین اربع کے نام ہیں. تو ان کا پیریڈ رہا ہے، یہ نہیں کہ چاروں ایک زمانے میں رہے ہیں. پہلے ایک کا زمانہ تھا، پھر ان کے بعد ایک آئے، پھر ان کے بعد ایک آئے، یہاں تک کہ ان چاروں نے جو امام کی نیابت کی ہے جسے غیبت صغرا کہتے ہیں، اس کا پیریڈ ہے 69 ایئرس. یعنی 260 ہجری سے شروع ہوا، 329 ہجری تک غیبت صغرا جاری و ساری رہی. پھر اس کے بعد حالات چونکہ بدلتے گئے، زمانہ پورا شوق تھا، ظلم و ستم سے بھرا ہوا تھا، امام کو ڈھونڈا جاتا تھا. یہ کوشش میں لگے رہتے تھے دشمن کے کیسے امام نظر آئے، ہم انہیں قتل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ امام رسول خدا سے لے کر 11ویں امام تک کی روایتیں موجود ہیں اور پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آخری ایک ایسا ہادی آئے گا کہ جس کے آنے سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اور ظلم و جور ختم ہو جائیں گے. لہٰذا جتنے ظالم و جابر بادشاہ تھے وہ خوف زدہ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سن 260 سے 329 تک غیبت صغرا کا سلسلہ جاری و ساری رہا. پھر اس کے بعد 329 سے لے کر تب تک کہ جب تک امام ظہور نہیں فرما لیتے غیبت کبرا کا سلسلہ رہے گا. تو آئیے ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی بات جس میں چند سوالات اور اہم سوالات پوشیدہ ہیں آپ کے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ حفظ کر لیجئے گا اور ہمارے بھائی کے لیے دعا فرمائیے کہ پروردگار انہیں توفیق دیں کہ اس طریقے سے ایسے موضوعات پر یہ ایسی ویڈیو لے کر آتے رہیں.
اور کوئی سوال جناب؟ جی قبلہ شکریہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے کوشش کرتا رہوں گا کہ انشاءاللہ آپ سے وقت لیتے رہیں اور اس فیض عظیم سے فیض یاب ہوتے رہیں انشاءاللہ. مولا کے حفظ امان میں رہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے. بڑی مہربانی، شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ، فی امان اللہ، خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ محترم علی جناب مولانا علی رضا اشتر صاحب. بہت خوبصورت گفتگو انہوں نے فرمائی، اور یقیناً جو ضرورت ہے اس دور میں، اور بلکہ اہمیت موضوع امام زمانہ علیہ السلام، اس کا آپ یہیں سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں بھی اس موضوع کو نہایت ہی اہمیت دی جاتی تھی. اور وہ مشہور اور معروف واقعہ، جب رسول اللہ کو لوگ اذیت کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ ان کو شاید پتہ نہیں کہ میرے فرزند حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو جو مظالم انہوں نے میرے اوپر کیے ہیں ان کا ضرور بدلہ لیں گے، اور ضرور ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچا دیں گے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک خاص اہمیت، ایک خاص منزلت جو کہ اس دور میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کی بارے میں کافی سارے ارشادات فرمایا کرتے تھے. اور ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے موجود ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ ایک طریقے سے مزید بھی میں آپ کے توجہات اس طرف لے کے جانا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اہل تسنن کی کتابوں کو کھولتے ہیں تو وہاں زیادہ تر روایات کن لوگوں سے ہوتے ہیں؟ صحابہ سے ہوتے ہیں. صحابہ سے زیادہ تر روایات ہوتے ہیں. اور اس میں سے بہت ساری صحابہ ایسی بھی ہیں کہ جس کو ہم تسلیم بھی نہیں کرتے. یعنی خود ایسے شخصیات ہے کہ جن کی روایت کو ہم غیر معتبر ترین روایات میں شمار کرتے ہیں. ابو ہریرہ کی روایات کو مذہب شیعہ میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ابو ہریرہ کی روایات کی مثلا مذہب شیعہ میں اس کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. غیر معتبر ترین راوی اس کو مذہب شیعہ، یعنی جو شیعہ مذہب کے ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ بالکل بھی اس راوی کو اس پر اتفاق نہیں کرتے. اور دوسری طرف سے اگر ان کی تعداد کو دیکھا جائے یہ جو تسنن ہے تو تسنن میں یہ بڑا معتبر راوی ہے. بہرحال اس جیسا راوی بھی حضرت امام زمان علیہ السلام، چونکہ دیکھیں مذہب تسنن کے جو اعتقادات ہے یہ زیادہ تر صحابہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کو زیادہ فالو کرنے والے نہیں ہوتے. ادعات کرتے ہیں، ادعا ہے ان کی کہ ہم اہل بیت کو بھی اہمیت دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، سب کو مانتے ہیں. لیکن اصل جو چیز ہے دیکھیں ہر مذہب کی، اب اس پر بات آ گئی تو میں کر ہی دیتا ہوں، ہر مذہب کی ایک ہوتی ہے اساس، دوسری چیزیں بھی پھر اس میں ہوتی ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک خاص نقطہ ہوتا ہے. مذہب شیعہ کا جس طریقے سے نقطہ اہل بیت علیہم السلام ہے، تمام کے تمام روایات جو ہے وہ اہل بیت کے علاوہ ہم روایت کو ہی قبول نہیں کرتے، اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں. منتہا وہ صحابہ جو کہ سچے صحابہ تھے، جو فداکار صحابہ تھے. میثم ہے، مالک اشتر ہے، سلمان ہے، ابی ذر ہے، اور بہت سارے نام، قنبر ہے. یہ سب کے سب صحابہ، ہم مانتے ہیں صحابہ کو مذہب تشیع میں خاص اہمیت حاصل ہے. لیکن جب بات اہل بیت کی اگر آ جائے نا تو پھر کوئی بھی وہ جو دوسرے صحابی ہے جو ان کے ہاں کلیہ قاعدہ ہے کہ صحابہ کا نجوم، ان کو تو چھوڑیے، وہ تو بالکل قابل قبول ہی نہیں ہے. لیکن جہاں پر یہ جو بڑے بڑے شخصیات ہیں نا جن کو مذہب شیعہ ان کے پیروں کے خاک کو بھی اپنا سرما بنانے کے لیے تیار ہے، یہ حضرات بھی اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے ہی یہ معتبر ہے. یعنی چونکہ اہل بیت کے وفادار تھے تو ہم نے ان کو صحابہ مان لیا. صحابہ کیا، ان کے جو پیروں کے خاک ہے اس کو ہم سرما بنا سکتے ہیں، اپنے سر پہ ڈال سکتے ہیں اہل بیت کی وجہ سے، وہ بھی اہل بیت کی وجہ سے.
تو جو مذہب شیعہ کا اساس ہے کہ ہر چیز میں خاص اہمیت اہل بیت کی ہے، اور بالکل اسی طرح برعکس ان کے مذہب میں بھی صحابہ کی وجہ سے ہی ان کا پورا جو اساس ہے ان کا مذہب کا وہ صحابی ہے. اور اہل بیت اگر ہے تو یہ خود اپنی کتابوں میں بھی لکھ چکے ہیں کہ جو اگر اہل بیت اور صحابہ میں وہ ہو جائے تو پھر صحابہ کی اہمیت زیادہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کی اساس جو دین کی ہے وہ صحابہ ہے. اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تسنن اور تشیع کا باہمی اشتراکی مشترکہ فیصلہ ہے کہ المہدی من ولد فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہوں گے. اور ایک روایت مزید بھی ہے کہ وہ اولاد امام حسین علیہ السلام میں ہوں گے، اور یہ روایت بھی ہے کہ وہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں ہوں گے. تو یہاں پر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی یہ اہل بیت میں سے ہوں گے، بس یہ تو ثابت ہو گیا اہل بیت میں سے ہو گئے. تو ان لوگوں کے ہاں جو کہ ایک خاص نقطۂ نظر سے اور ایک خاص انداز سے سوچتے ہیں، یعنی صحابہ کو معیار بنا کے سوچتے ہیں، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو بقول ہمارے استاد کہتے ہیں 700 ایسے روایات جو کہ صحیح و سند روایات ہے ان کے ہاں موجود ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں. 700 روایات، بہت بڑی تعداد ہے. 700 روایات یہ موجود ہے. آپ اندازہ لگائیں گے اب سنن ابن ماجہ سے، سنن ابن کے صحاح ستہ میں سے یہ روایات کا سلسلہ موجود ہے. بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہے، حتیٰ سعودی عرب میں، حتیٰ الازہر مصر میں کتابوں کے سلسلے لکھے ہیں، اور ان کے جو اکابرین ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی. گنج شافعی پوری کتاب لکھ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا، یعنی تسنن کے علماء کا ایک بہت بڑا سلسلہ کتابیں انہوں نے لکھی ہے. وجہ کیا ہے؟ چونکہ ان کے جو وہ صحابی جو کہ اہل بیت کو خاص اہمیت بھی نہیں دیتے تھے، روایت اہل بیت سے ہوتے تھے یا تو اس میں کچھ اور کہہ دیتے تھے ان کی جگہ پر. مثلا جب اہل بیت کی فضیلت ہوتی ہے کسی صحابہ کے ساتھ ان کو جوڑ دیتے تھے، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے چونکہ بات اتنی عام تھی رسول اللہ کے دور میں، اتنی عام بات تھی کہ یہ لوگ بھی مجبور ہو گئے اور روایات انہوں نے لکھے اور رسول اللہ سے نقل کر کے لکھے. اور اس میں سے روایات کا سلسلہ جو کہ ان کے بالکل وہ روایات جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی بات موجود ہے. اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ روایات سے تھوڑی بہت اشنائی بھی رکھتا ہو، زیادہ نہیں، تھوڑی بہت، یعنی کم از کم انہوں نے 1-2 مہینہ بھی مطالعہ کیا ہوا ہو نا، 1-2 مہینہ، انکار ہی نہیں کر سکتا کہ امام مہدی علیہ السلام اسلام کے اندر ایک عقیدہ قطعی ہے. البتہ ایک چیز کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے، انکار کیوں ہے؟ کلی طور پہ تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی بھی منکر نہیں ہو سکتا، امام مہدی علیہ السلام. لیکن یہ جو انکار ہے اس کی کچھ وجوہات ہے. انکار کس چیز کا ہے؟ انکار اس کا غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا انکار ہے، ولادت بسادت امام زمانہ علیہ السلام کا انکار ہے. ان چیزوں کے یہ لوگ منکر ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ یہ حالات بھی انہی لوگوں کی وجہ سے ہی پیش آئی تھی. بنی عباس کی حکومت میں چونکہ یہ ظالم اور جابر حکمران کسی طریقے سے بھی نہیں چاہتے تھے کہ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے، اگر آ جائے تو ان کو قتل کرے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی ایک شباہت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ہے. یعنی وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو رہی تھی تو وہاں پہ فرعون نے لوگوں کو تعین کیا تھا کہ جو خواتین حاملہ ہے ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں یا تو خاتون کو ہی قتل کر دو، یا جا کے جب بچہ ہو تو اس کو قتل کر دیں، یا اس سے پہلے بھی کوشش یہ ہو رہی تھی کہ کسی طریقے سے کوئی خاتون حاملہ نہ ہو جائے، یہاں تک موجود ہے حاملہ نہ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ان کو
دریا میں ڈالا جاتا ہے ان کی والدہ ان کو بچانے کے لیے. تو مخفی رکھا گیا تھا کہ ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. پھر صندوق میں بہت لمبا واقعہ ہے اور آپ کو یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس واقعے سے باخبر بھی ہوں گے. تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بھی کچھ اسی طریقے سے حالات رہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے سامرہ میں، تو لوگوں سے اس بات کو مکمل طور پہ مخفی رکھا جاتا ہے، مکمل طور پہ مخفی، چونکہ دشمن اس قدر ہے کہ اگر کسی کو کان کی کان خبر ہو جائے تو یقیناً امام کی شہادت واقع ہو سکتی ہے، ان کے امام کی شہادت واقع ہو سکتی ہے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو خطوط لکھے تھے خاص اپنے خاص لوگوں کے لیے، جو بڑے خاص اور خاص قسم کے لوگ تھے ان کے لیے لکھا تھا، وہ بھی اشارتاً کہ جس کا انتظار تھا وہ تشریف لے آیا. تو یہ بات جو تھی وہ صرف خاصان اہل بیت کو ہی اس چیز کا علم ہوا، اور آج جو دوسرے جو غیر لوگ ہیں جو اہل بیت کو زیادہ اہمیت ہی دینے والے نہیں تھے بیچارے، تو وہ ان لوگوں نے جو اہمیت ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ ایسے واقعات سے ان کو کیسے خبر ہو سکتی ہے. وہ تو باہر کا، یہ تو گھر کے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. باہر کا بندہ تو باہر کے بندے کو کیا پتہ ہے، اسی سے تو تقیہ ہے، اسی سے تو خطرہ ہے، تو اس کو کیسے آپ بتاؤ گے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ ہوا ہے. البتہ یہ بھی تمام علماء کا ان کا متفق کا فیصلہ نہیں ہے، اس میں سے قلیل تعداد ہے جنہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ حق شیعوں کے ساتھ ہے. امام زمان علیہ السلام کی ولادت بھی ہو چکی ہے اور ساتھ میں جو ہے امام جو ہے اس وقت پردہ غیبت میں بھی ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے، اور یہ باقاعدگی سے لکھا جا چکا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہو چکی ہے اور اس وقت امام جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں. یہ بھی ہے، اور یہ میں اسی جگہ پر اوائل جو پروگرام ہم نے شروع کیا تھا تو میں وہ دلائل بھی پیش کیا کرتا تھا اور علماء سے بھی ان چیز کے بارے میں کوشش کرتا تھا کہ جانکاری حاصل کر کے آپ تک یہ بات پہنچائی جائے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر وقت رہا تو ضرور ان گفتگو پر جو ہے ہم ضرور گفتگو کریں گے، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم نے بین الحرمین قصد کر لیا ہے کہ امام کے حقائق ہم نے بیان کرنے ہیں، اور آج تقریباً 301 نمبر پروگرام ہم کر رہے تھے. ہم نے بین الحرمین حضرت سید شہداء علیہ السلام اور حضرت باب الحوائج حضرت مولا عباس علیہ السلام کے دربار میں یہ قصد کر لیا کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق اور بین الحرمین ہی کرنی ہے. اب جو ہے وہ لوگوں تک ہم نے بات پہنچانی ہے، اپنے سے جو ہم بری و ذمہ ہو جائے، باقی بے شک کوئی قبول کرے یا نہ کریں وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اور یہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے، یہی ذمہ داری آپ کی بھی ہے. امام زمانہ علیہ السلام کی اس خبر کو ہر کان تک پہنچا دو، ہر کان تک پہنچا دو، جو بھی ہے، بے شک ناسبی ہے، بے شک وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ رہا ہے، پہنچا دیجئے گا یہ بات کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک حقیقت ہے. امام زمانہ علیہ السلام ایک حقیقت ہے، اور یہ آنے والا ہے، اور یہ ضرور آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوگی. یہ ذمہ داری ہے آپ کی، اس ذمہ داری کو آپ نے دیکھنا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہم پروگرام میں ہر شخص کو بلا لیتے ہیں جو صاحب مطالعہ ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کچھ نہ کچھ رائے رکھتے ہیں، ہم بلا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کے لیے کون شخص ہے جو امام کے نزدیک ہے، آ کے گفتگو کرے. تو لوگوں کے عجیب اشعار ہے، فرمایا کہ جو زخمی دل ہے اس کے لیے دوا حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہے وہ آ کے گفتگو کریں، اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ ہم بھی فیض یاب ہو سکے. حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کیا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.